حضرات، اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عظیم الشان جلسہ تحفظ شریعت کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، تو ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ قانون شریعت میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید آپ لے کر آئے ہیں، اس میں بڑے مشکل احکام ہیں اور بہت سی باتیں جن کو ہم کرتے آئے ہیں ان میں تبدیلی ان سے روکا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرا قرآن لائیے یا اس قرآن میں ہمارے مقصد کے مطابق تبدیلی پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا کہ مجھے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں، اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، لَمَا تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، آپ بھی اللہ کے حلال کی ہوئی بات کو حرام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو ثابت فرمایا۔ ایک وادی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد سے یہ آزاد ہوئی۔ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر بادی کو آزادی حاصل ہو تو غلامی کے دور میں اس کا جو نکاح ہوا تھا اس کو اس نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ نے اپنے شوہر حضرت مغیث سے اپنے رشتہ نکاح کو ختم کرنا چاہا۔ حضرت مغیث چاہتے تھے کہ حضرت بریرہ اس رشتے کو ختم نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بریرہ سے سفارش کرائی، حضور سے سفارش کرائی۔ حضور نے حضرت بریرہ سے فرمایا، دیکھو تمہارے شوہر مغیث تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہارے جدائی کے صدمے سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے اور ان کی داڑھیاں اشکبار ہو رہی ہیں، تم اس رشتے کو ختم مت کرو۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے، یہ شریعت کا فرمان ہے یا آپ کا مشورہ اور آپ کی طرف سے سفارش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ اللہ نے تم کو جو حق دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اس رشتے کو ختم کر دو، میں اس حق کو تم سے سلب نہیں کر سکتا، میں تم کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن یہ میری طرف سے مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر میں اس مشورے کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور فرمایا، اگر کسی کے لیے اس بات کی گنجائش ہوتی کہ وہ شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کرے تو یہ حق یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا، لیکن حضور نے اپنی بات واپس لے لی۔
اور آپ نے حضرت بریرہ کو اپنا مشورہ ماننے پر مجبور نہیں فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبے میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مہر میں بہت غلو سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ بڑی رقمیں لوگ مہر کے طور پر رکھتے ہیں جس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 500 درہم مہر کی ایک مقدار متعین کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کا اور آپ کے ازواج مطہرات کا مہر تھا۔ کسی کو اس سے زیادہ مہر رکھنے کی اجازت نہیں ہو۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، کہنے لگی امیر المومنین، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ اگر تم کسی عورت کا مہر بے پناہ مال بھی مقرر کر دو، بہت سارا مال بھی مقرر کر دو، قنطار عربی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، تب بھی تم اس کو واپس لینے کی کوشش نہیں کرو۔ یعنی قرآن نے مہر کی کسی مقدار کی تحدید نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 500 درہم پر ہم مہر کی مقدار کو محدود کر دیں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ حضرت عمر کی شان آپ کو معلوم ہے، خلیفہ ثانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو حضرت عمر نبوت سے نوازے جاتے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا حق نہیں دیا گیا۔ اپنے بارے میں فرمایا ایک مرد سے اس مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے، ایک عورت نے جو بات کہی ہے وہ بات درست ہے، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنا مہر مقرر کرنے میں آزاد ہو۔ آپ سوچیں کہ جب شریعت کے قانون میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ راشد کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کسی حکومت کو اور کسی اور شخص کو اس بات کا حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون میں تبدیلی کر دے؟ شریعت کے تحفظ کا اس لیے کوئی بھی کوشش اگر قانون شریعت میں تبدیلی کی جائے تو تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کریں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو پیغام دے اس پیغام پر اس موقع پر لبیک کہیں۔ ہماری شریعت ہمیں ہماری جان سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال و دولت سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز۔ دوستو، تحفظ شریعت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس شریعت کو ہم خود اپنے آپ پر نافذ کریں۔ اگر ہم خود اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو لوگوں کو شریعت سے چھیڑ چھاڑ کی جرأت نہیں ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ بار بار آپ کے سامنے طلاق کی بات آتی ہے۔ طلاق کے غلط ہونے میں، طلاق کے بیجا استعمال کے گناہ ہونے میں کسی عالم دین اور فقیہ کا اختلاف نہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے جو واقعات پیش آتے ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو 95% طلاقیں وہ ہوتی ہیں جو کسی مناسب وجہ کے بغیر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چیزوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ہمارے دین میں عورتوں کی عزت اور تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض حضرات نے اپنی بیوی کا گلہ کیا، ان کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان خامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ عرض کیا گیا کہ آخر کتنی غلطیاں معاف کریں، کتنی خامیوں کو نظر انداز کریں؟ فرمایا ایک دن میں 70 بار غلطیوں کو معاف کریں۔ آپ سوچئے کیا کوئی ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایک دن میں 70 بار ایسی غلطی کرے جو شوہر کے لیے نفرت کا اور طلاق کے ارادے کا سبب بن جائے؟ ہم اپنے معاملات کو لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں، ایک بڑے قانون داں ہیں، ملک کے 10 بڑے قانون دانوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے، اور میری بھی ان سے اچھی خاصی ملاقات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو نفقہ مطلقہ والا فیصلہ ہوا راجیو گاندھی جی کے زمانے میں قانون بننے کے بعد، تو جو جج صاحب تھے وہ ان کے استاذ تھے۔ کہنے لگے میں نے اپنے استاذ سے کہا، جج سے کہا، سر آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے، جو قانون بنا ہے اس کے الفاظ بھی اس کے خلاف ہیں، اس قانون کا جو پس منظر اور مقصد بیان کیا گیا تھا بل میں، یہ فیصلہ اس سے بھی میل نہیں کھاتا ہے۔ اس موقع سے پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوئی اگر ان کو سامنے رکھا جائے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ مختلف جوابات دیتے رہے، لیکن اخیر میں جج صاحب نے یہ کہا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اس کیس کو تم ہماری عدالت میں لاؤ؟ اگر آپ کو اپنی شریعت اتنی عزیز ہے تو آپ اپنے مقدمات ہماری عدالتوں میں کیوں لاتے ہیں؟ جب آپ کیس ہماری عدالت میں لائیں گے تو ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم آپ کی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگرچہ جج صاحب کی یہ بات غلط ہے، جج کا کام قانون کے الفاظ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے عبرت اور سبق کی بات ہے جتنے معاملات ابھی آپ سن رہے ہیں، طلاق کا معاملہ ہو، مینٹیننس کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے مسائل کو اپنے دارالقضاء میں، اپنی شرعی پنچایت میں، اپنے امام کے پاس، اپنے علماء اور مفتیوں کے پاس حل نہیں کیا، اور جو لوگ اللہ کی شریعت کے باغی ہیں ان کو ان کی منچاہی تشریح کرنے کا موقع ملا۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک طرف ہمیں حکومت سے پوری قوت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے، اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے، مسلم پریس لا بورڈ پوری قوت کے ساتھ عدالتی پیروی کر رہا ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہمیں خود اپنے سماج پر اپنی رضامندی سے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر جناب صدر حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم، جو اتنی پیرانہ سالی اور اتنے ذوف کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت اس امت پر عافیت کے ساتھ دراز رکھے۔ ہمارے محترم جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے جرأت اور حکمت دونوں کی آمیزش اور امتزاج کے ساتھ وہ جس طرح بورڈ کے کاروان کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ ہمارے محترم جناب اسر الدین اویسی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس بہتر طریقے پر اور جس فراخ دلی کے ساتھ یہ اجلاس بھی کیا، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی اور شریعت کے ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیا، وہ ہمارے لیے بہت لائق تشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو اور قوت اور توانائی عطا فرمائے۔ اور ہمارے محترم جناب رحیم الدین انصاری صاحب، جنہوں نے اس پورے اجلاس کے لیے بڑی کاوشیں اور بڑی تگودو کی، وہ بھی ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اپنی زندگی پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، اور نہ سونے کی زنجیر ہمیں کسی لالچ میں مبتلا کرے، اور نہ لوہے کی زنجیر ہمیں خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔